میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، رب کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں فمن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ یعنی 1000 بار درود پڑھ لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ آج رات بھی اور رمضان کی جتنی ساعتیں رہ گئی ہیں، کم از کم روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ عادت باقی رہے، ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ جب گھر سے کہیں کام پر جائیں، نوکری پر جائیں، کاروبار پر جائیں، سفر پر جائیں، تو خیر سے واپس آئیں۔ تو جب خیر سے واپس آنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھتے رہیں، رحمتیں برستی رہیں گی، آپ کا ٹریول، آپ کا جانا آنا سب رحمتوں والا ہو جائے گا۔ تو آئیے ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا واقعہ جس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ درس بھی ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے کی میری 2 نیتیں ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہے کہ قرآن پاک سے محبت بڑھے، قرآن پاک سے اٹیچمنٹ بڑھے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی صورت سے جو ہمیں درس ملتا ہے، ہم وہ درس بھی حاصل کریں۔ ختم قرآن کی محفل ہے، 27ویں شب ہے، تو قرآن کریم کے حوالے سے ہی میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا جس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے۔ مگر اس سے پہلے قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم قرآن سے کتنی دوستی رکھتے ہیں، یا قرآن کتنا سمجھتے ہیں۔ آج ہم یہاں بہت سارے لوگ جاب کر رہے ہیں، ہم جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلے آج کل جو ہمارا معمول بن گیا ہے، پہلے لوگ قرآن پڑھتے تھے، اب موبائل اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا ہے۔ اہم میسج کو پہلے پڑھتے ہیں، اور اگر میسج مس نہ ہو جائے اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ اب گورنر صاحب ہیں یا جو بھی بڑے لوگ ہیں، ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسی امپلائی کو میسج کر دیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے یہ سارے کام کر لینے ہیں، اور ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ صبح اٹھ کے اس نے یہ سارے کام کرنے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ لیکن دوسرے دن اٹھ کر اگر ہم اپنے امپلائی کو یا اپنے سب آرڈینیٹ کو فون کریں کہ بھائی میں نے میسج کیے تھے، کام ہو گئے، اور آپ کو وہ یہ جواب دے کہ جناب میسج سننے کا ٹائم نہیں ملا، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا کہ تمہاری تو ڈیوٹی تھی یہ کہ میسج سنتے اور یہ سارے کام کرتے۔ تو مجھے بتائیے قرآن کس کا میسج ہے؟ اللہ کا پیغام ہے نا۔ ہمیں 40 سال ہو گئے، کوئی 50 سال کا بھائی بیٹھا ہے، کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، ہمیں 50 سال پہلے قرآن مل گیا، دنیا میں جب آئے تو قرآن ہمارے پاس تھا، اب تک قرآن کا میسج پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ آج رات ہم نے اپنے آپ سے ایک اور وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اب بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزارنی ہے، کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن پڑھیں، کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو سکیں کہ مولا ہم نے بھی قرآن پڑھا تھا۔ عمل کرنا تو بات کی بات ہے، پہلے ہی نہیں پڑھتے ہم۔ اچھا آپ کو یہ پتہ چلے پورا قرآن تو 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں،
لیکن تقریباً 90 مقامات پر رب کریم نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، او یو بلیورز 90 ٹائمز. یار کم از کم ٹائم نکال کے وہ 90 آیتیں تو پڑھ لینا کہ اللہ نے، میرے کریم مولا نے مجھ سے کیا بات کی ہے. ہمارے گھر پہ کوئی لیٹر آ جائے، کوئی نوٹس آ جائے، پڑھنا نہیں بھی آتا اگر کسی کو تو اس کو ضائع نہیں کرتا، فوراً کسی دوست کو تصویر کھینچ کے بھیجتا ہے، ذرا دیکھو کوئی ضروری چیز نہ ہو، مس نہ ہو جائے. دنیا میں کوئی چیز مس نہ ہو جائے اس کا خیال ہے. اللہ نے ہم سے قرآن میں کیا بات کی ہے اس کو پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو آج کی رات، چونکہ رمضان تو چلا جائے گا کچھ دنوں کے بعد، مگر ہم نے قرآن سے اٹیچ ہو جانا ہے، قرآن سے پکی دوستی کر لیں. ہم روزانہ اپنے موبائل پر کتنے سافٹ ویئر کھولتے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، جس دن ہم مر جائیں گے نا، سافٹ ویئر سارے آف لائن ہو جائیں گے. لوگ تلاش کریں گے، یار 2 دن ہو گیا آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گیا آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتا چلے گا کہ وہ بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے کیونکہ قبر میں چلا گیا نا. مگر میں جس سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں وہ اگر آپ کے ساتھ ہوا تو وہ قبر میں بھی آن لائن ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن قبر میں نور کا کام کرے گا، قرآن قبر میں شفاعت کا کام کرے گا. تو اب آج آئیے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اس کا کیا واقعہ ہے اور کیا شاندار قرآن میسج دیتا ہے. اگر ہم پڑھیں تو پتا چلے گا نا. اب اس کے اندر واقعہ کیا ہے؟ میں قرآنی واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک آدمی تھا اور اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کا بچہ چھوٹا تھا، اس کا بیٹا، اس کی عمر تھوڑی تھی. اس بندے نے کیا کیا؟ وہ جنگل میں گیا اور اس نے ایک بچیا تھی، وہ بچیا کا بھی بچہ تھا، چھوٹی گائے جس کو کہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرا بچہ چھوٹا ہے، یہ گائے میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو میرے مولا میری امانت میرے بیٹے کو لوٹا دینا. اس بات کو کہنے کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کی جو بیٹا تھا وہ بڑا فرما بردار نکلا. اس نے ماں کی بڑی خدمت کی، اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا جنگل سے، 33% اپنی ذات پر خرچ کرتا، 33% ماں کو دے دیتا اور 33% اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا. اچھا دن کے بھی 3 حصے کر لیے، 33% کام کرتا، 33% دن اور رات کا حصہ عبادت کرتا اور 33% وہ آرام میں گزارتا یا ماں کی خدمت کرتا. اب جو بچہ بڑا ہو گیا تو ماں نے کہا بیٹا وہ تیرے والد صاحب نے تیرے لیے ایک امانت جنگل میں چھوڑی ہے، تم جنگل میں جاؤ اور جا کر یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرے والد نے جو میرے لیے امانت چھوڑی ہے مجھے لوٹا دے. وہ شخص بچہ گیا جنگل میں، جا کے دعا کی تو ایک بڑی خوبصورت سی گولڈن کلر کی گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی. وہ ماں کے پاس لے کر آیا. ماں نے کہا بیٹا اس کو جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ، 3 دینار کے سے کم مت بیچنا، لیکن جو بھی آفر آئے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا. یہ میں آپ کو قرآن کی تفسیر کا واقعہ سنا رہا ہوں، سورہ بقرہ کا. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. It is the most expensive cow of the world. یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے کیسے بن گئی ذرا سنیے گا. اب یہ بندہ گیا بازار میں، ایک شخص آیا کہتا کتنے میں دو گے؟ کہا آپ بتائیں کتنے میں لوگے؟ کہا میں 3 دینار سے زیادہ دوں گا لیکن کسی سے مشورہ مت کرنا. کہتا مہنگی نہیں بیچوں گا جب تک ماں سے نہیں پوچھوں گا. ماں کا فرما بردار تھا نا، ماں کے پاس آیا. کہا ماں ایک شخص آیا تھا 3 دینار سے زیادہ دے رہا تھا. ماں نے کہا بیٹا مجھے وہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، دوبارہ جاؤ اس سے پوچھو ہم گائے بیچے نہ بیچے. وہ دوبارہ گیا بازار، وہی فرشتہ آیا، اصل میں وہ انسانی صورت میں فرشتہ تھا. اس نے کہا بیٹا گائے بیچنا نہیں، تمہارے پاس لوگ آئیں گے اس گائے کو خریدنے، تم نے اس گائے کے وزن کے مطابق اس کی خال میں سونا بھرنے کی قیمت طلب کرنی ہے. جتنا اس کا ویٹ ہے نا اتنا گولڈ طلب کرنا ہے. اب امیزنگ بات ہے، کون گائے کے بدلے اتنا سونا دے گا؟ اللہ کی شان دیکھیے. وہ بچہ واپس آیا، ماں وہ تو یہ کہہ رہا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اب انتظار کرو. اب سائملٹینسلی اس علاقے میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے. اس دور میں ایک بہت پیسے والا آدمی تھا جس کا نام تھا قرآن کی تفسیر میں لکھا عامیل. اس کو اس کے کزنز نے قتل کر دیا. اب رشتہ داروں نے بڑا قاتل تلاش کیا، کہیں سے نہ ملے. اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کہا ہمارا ایک بہت بڑا رئیس تھا، اس کا انتقال ہو گیا، مرڈر ہو گیا، ہم قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کیسے قاتل ملے گا؟ آپ نے کہا تم ایک کام کرو، ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کی دم یا زبان اس میت پر مارو، وہ خود کھڑی ہو کے اپنا قاتل بتا دے گی. اب قرآن میں بہت ڈیٹیل میں یہ واقعہ موجود ہے. وہ قوم اگر کوئی بھی گائے لیتی قربان کر دیتی. انہوں نے کہا ہمیں بتایا وہ گائے کیسی ہوگی. آپ نے ایک وجہ اس کی یہ سمجھے کہ ڈیفینیشن بتائی، کلر کیسا ہوگا، اچھا یہ بتائیں اور اس میں کیا خوبیاں ہوں گی. وہ سوال کرتے گئے، اللہ کی عطا سے حضرت موسیٰ جواب دیتے گئے. وہ ہم کمپیوٹر میں کرتے نا نیرو سرچ، وہ سرچ نیرو ہوتے 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 ایسی ہو گئی کہ اب پوری دنیا میں اس اسپیسیفیکیشن کی ایک ہی گائے اویلیبل تھی.
وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نوجوان کے گھر پہنچ گئے، بالکل جیسا حضرت موسیٰ نے کہا تھا، کلر یہ ہوگا، سائز یہ ہوگی، دکھنے میں ایسی ہوگی، اس پر کوئی سواری نہیں کرتا ہوگا، بہت طویل اس کی ڈیفینیشن ہے۔ انہوں نے کہا یہی والی گائے ہے بھائی، ہمیں چاہیے۔ کہا میں گائے تو جب دوں گا جب اتنا سونا دو گے۔ اور ان کو بہت ضرورت تھی اس گائے کی، انہوں نے اتنا گولڈ دیا اور وہ گائے خریدی، اس کو ذبح کیا، اور اس کی زبان یا دم جب میت پر ماری تو میت کھڑی ہوئی، اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتایا، قاتل گرفتار ہوئے اور کیس سالو ہو گیا۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا واقعہ۔ مگر اس کی تفسیر میں جو علماء نے باتیں لکھی، اللہ اکبر۔ پہلی بات جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے گئے نا، تو ایک بات یاد رکھے کہ جب شریعت کا کوئی حکم بتا دیا جائے نا تو اس میں بہت زیادہ سوال جواب نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں فوراً اس پر عمل کر دینا چاہیے۔ جتنے زیادہ سوال کرو گے اتنی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، سنو، حدیث کا مضمون ہے حج فرض ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے، اور پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اس لیے زیادہ سوال ہر بات میں نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال اب ہوا کیا، اب دوسری بات سمجھنے والی ہے، وہ نیک آدمی تھا، پیسے زیادہ چھوڑ کر نہیں گیا، ایک چھوٹی سی گائے چھوڑ کر گیا تھا، مگر اس کا بیٹا بلینر بن گیا۔ علماء کہتے ہیں اگر حلال کے پیسے ہوں، اللہ پر بھروسہ ہو، اور تھوڑے بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوڑ کر جائے، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں میں حرام اس لیے کماتا ہوں، میں جناب زیادہ ڈنڈی اس لیے مارتا ہوں کہ پیسے ذرا زیادہ جمع ہو جائیں تاکہ بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤں۔ خدا کے واسطے حرام کما کر بچوں کے لیے چھوڑ کر مت جانا۔ تم پیسے تو زیادہ چھوڑ کے جاؤ گے، مگر وہ حرام کھا کر تمہارا بچہ تمہارے لیے ہی کہیں سزا کی وجہ نہ بن جائے۔ بے شک حلال ہو، تھوڑا ہو، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جو تیسرا پیغام ہے سورہ بقرہ کا، اللہ اکبر، اس بچے کو اتنا بڑا انعام کیسے مل گیا؟ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا، اپنی کمائی ماں کر لا کر دیتا۔ تو سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کا میسج ہی یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں اللہ مشکلیں ٹال دے گا، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی، اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض، اس سے اس کا رب ناراض۔ ایک بار نبی پاک صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اب صحابی رسول نے بڑا کمال کا کوشچن کیا، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کو دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا، 100 بار دیکھ لے تو کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اگر کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کو دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، جو مدنی چینل پر مجھے بعد میں سنیں گے، میری ایک بات کا جواب دو، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو بتاؤ نا خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کو دوائی کے لیے ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا۔ خدارا اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت بتائیے، خدارا اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، کیونکہ ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو آپ کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بے شک دنیا والے خلاف ہوں، اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں نا، وہ ایسے ایسے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اپنے جنت میں پڑوسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ گورنر صاحب ذرا سنیے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ تیرا پڑوسی جنت میں ایک کسائی ہے، کلیم اللہ، اتنے بڑے نبی، آپ فرماتے یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کسائی ہے، مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ اللہ کریم کی طرف سے پتہ ملا، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اپنا تعارف پیش نہیں کیا، اس نے دروازہ کھولا، کہا اندر آئیے۔ آپ اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بوڑھے ماں باپ، بوڑھے والدین ہیں، اور وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہا ہے۔ تو بچہ کسی کام سے گیا تو ماں باپ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور انتقال کر گئے۔ وہ بچہ تھوڑی دیر میں آیا تو دونوں ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا آپ حضرت موسیٰ تو نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ شاکڈ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا میں موسیٰ ہوں؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں روز اپنے ماں باپ کو جب کھانا کھلاتا تھا نا اپنے ہاتھ سے، نوالا بھی میں چباتا تھا کیونکہ دانت میں بھی ان کی اتنی طاقت نہیں تھی، تو میرے ماں باپ روز دعا کرتے تھے یا اللہ حضرت موسیٰ کے دیدار سے پہلے ہمیں موت نہ دینا۔ آپ آئے ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا ہے اور انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا اور بھی کوئی دعا دیتے تھے تیرے ماں باپ؟ کہا ایک اور بھی دعا میری ماں دیتی تھی
میری ماں یہ دعا دیتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ماں اے میرے بیٹے تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. میرے وہ بچوں, میرے وہ بھائیوں, اگر تمہارے پاس ماں باپ ہے نا, ان کی دعائیں لے لو, ان کو وقت دو, ان کی خدمت کرو. خدا کی قسم پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے, آج کتنا یاد آتے ہیں وہ. خاص طور پہ رمضان میں بہت یاد آتے ہیں ماں باپ. اگر رمضان بھی ہے اور تمہارے پاس ماں باپ بھی ہیں تو بہت خوش نصیب ہو. افطار کے وقت ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو, ان کی دعائیں لیا کرو. آج پرابلم کیا ہے کہ ہمارے نوجوان کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے, اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. ماں کہتی ہے بیٹا کام ہے, امی میں نہیں آ سکتا. ابو کہتا ہے بیٹا میرا تھوڑی دوائی لے کر آ جاؤ, میرے پاس ٹائم نہیں. اور دوست آدھی رات کو فون کرے میری موٹر سائیکل خراب ہے, ارے ابھی آیا جان حاضر ہے. اپنے دل سے پوچھو کہ یہ ماں باپ کا حق ہے. بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ماں باپ سے لڑتے ہیں, ماں باپ کو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ابو آپ کو سمجھ نہیں آتی, امی اب آپ پرانی ہو گئی ہیں, آپ کو آج کل کے حالات نہیں پتا. ارے تف ایسی اولاد پر جو ماں باپ کو یہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. ارے ان کو تو اس وقت بھی سمجھ آتی تھی جب میں چھوٹا ہو کر روتا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا مجھے بھوک لگی ہے. میرے ماں باپ نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا, ہمیں نوالے بنا بنا کر کھلائے. اب آج ان کی خدمت کی باری آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ لیلۃ القدر سب کی بخشش ہو جاتی ہے, مگر چند بدنصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے. اور ان نہ بخشے جانے والوں میں بھی جو 4 نام لیے گئے, نمبر 1 شرابی, شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا, کبھی بھی شراب کے قریب نہ جائیں اور نہ شرابی دوستوں کے پاس جائیں, کیونکہ اتنا برا گناہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات بھی نہیں بخشا جائے گا. اور دوسرے نمبر پر جو فرمایا گیا کہ ماں باپ کا نافرمان. اب دیکھو لیلۃ القدر والی رات بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. تو اگر کبھی ماں باپ کا دل دکھایا ہے, بلکہ ہم نے دکھائی دیا ہوگا, ہم ہیں ہی نکمے, جا کے ان سے دعائیں مانگ لو, جا کے ان سے معافی مانگ لو, ان کا دل خوش کر دینا, ان کو کبھی ناراض نہ کرنا. اور ایک اور بات بتاؤں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ میرے لیے بڑی دعا کرتے ہیں. دیکھیے میں کہوں امی دعا کریں, میں کہوں ابو دعا کریں, وہ اور ہے. میں خدمت ایسی کروں کہ میں کہوں نہ اور میرے ماں باپ میرے لیے دعائیں کریں. ہاں یہ جو دعا ہوگی نا, جو دل سے نکلے گی وداؤٹ آسکنگ, پھر دیکھو وہ کہاں تک جاتی ہے, وہ تمہارے لیے کیسے طوفان ٹال دیتی ہے. تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں. اور ہاں جن کے ماں باپ چلے گئے اب کیا کریں, تو ان کے لیے, ان بچوں کا کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعائیں کریں, ایصال ثواب کریں. یاد رہے ہمارے اعمال ماں باپ کی بارگاہ میں ان کے انتقال کے بعد پیش کیے جاتے ہیں. جب وہ ہماری نیکیاں دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے, جب بچوں کے وہ گناہ دیکھتے ہیں ان کی روح افسردہ ہو جاتی ہے. تو میرے بچوں جن کے ماں باپ چلے گئے نا, اب گناہ نہ کرنا بلکہ ان کے ایصال ثواب کے کام کرنا. اب میں ایک آخری بات کرتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد ہم مزید اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں, کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے, ہر سال ہم نمازی بنتے ہیں, مگر رمضان کے بعد ہم نماز سے اور مسجد سے کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا. دیکھیں یاد رکھے, ہم پر صرف رمضان میں نماز فرض نہیں ہے, ہم صرف رمضان میں مسلمان نہیں ہیں. رمضان تو گویا ہماری پریکٹس کروانے آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا بڑا میچ ہو تو نیٹ پریکٹس ہوتی ہے. شیطان کو بند کیا گیا ہے اور ہماری مقابلے کی تیاری کروائی گئی ہے کہ دیکھو تگڑے ہو جاؤ, تقوی اختیار کر لو, نمازیں پڑھ لو. اب جب شیطان چھوٹے تو تم پکا مقابلہ کرنا, مگر وہ کہتے ہیں پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو جانا. ادھر چاند نظر آتا ہے, ادھر مسجد خالی, ادھر نمازی بھاگ جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یعنی ہم کہتے تو نہیں ہیں مگر انڈیلیبریٹلی اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا ہم اللہ کے بندے تھے, اب تو آزاد ہوا ہم تیرا استقبال کریں گے اور ہم اب نمازیں نہیں پڑھیں گے. ایسا نہیں کرنا اس بار. تو کوئی ریزن تو ہے نا کہ ہم ہر بار ایسا کیوں کرتے ہیں. میں نے بڑا غور کیا تو مجھے جو ریزن سمجھ آیا نا, وہ پتہ کیا ہے, کہ ہم نے اپنی کمپنی, اپنے دوست ایسے بنا لیے ہیں کہ جب ہم رمضان کے بعد نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی خیریت تو ہے, پڑھ لی نا رمضان میں نماز, اب مولوی بنے گا کیا, اور کتنی نمازیں پڑھے گا. معاذ اللہ, ہم ذرا سی نیکی کی طرف جاتے ہیں ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں. تو اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہیں تو دوست بھی نیک بنا لیں, کہ آپ رمضان کے بعد مسجد میں نظر نہ آئے تو وہ آپ کو بلانے آئے کہ حضرت آئیے نماز میں نظر نہیں آ رہے. ہمیں ایسے دوست ہوں گے تو وہ دنیا میں بھی کام آئیں گے
اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. اور ایسے دوست اللہ کی رحمت سے اگر آج کے اس پرفتن دور میں آپ نے تلاش کرنے ہیں تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے, جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدل گئی ہیں. ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن گئے, شرابیوں نے شراب چھوڑ دی, بے نمازی نمازی بن گئے, سنتوں کے پیکر آپ کو دعوت اسلامی والے نوجوان ہزاروں نہیں لاکھوں نظر آئیں گے. تو اگر آپ بھی اچھے دوست تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ان اسلامی بھائیوں سے رابطے میں آ جائیں. میں گورنر صاحب کی ایک خوبی, کہتے ہیں منہ پہ نہیں خوبی بیان کرنی چاہیے, مگر بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی آپ لوگوں کے لیے میں نے ان کا درد دیکھا کہ جب یہ نئے نئے گورنر بنے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ عبدالحبیب بھائی میں اپنے جتنے گورنر ہاؤس کا اسٹاف ہے میں ان کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہتا ہوں. کوئی ہفتہ وار ماہانہ درس کا سلسلہ شروع کریں, ہم ان کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو پریکٹیکلی. اور انہوں نے ایک بہت اچھی مجھے بات یاد کہی تھی کہ وقف کا مال ہے, یہ لوگوں کی امانتیں ہیں, اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. کیونکہ جب یہ فیضان مدینہ آئے تھے تو وہاں ان کو بتایا گیا کہ ہم کس طرح فیضان مدینہ میں لوگوں کے وقف کے مال کی احتیاط کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ گورنر ہاؤس میں کوئی ایسا نظام بنائیں کہ ہم اپنے تمام اسٹاف کی اس حوالے سے تربیت کریں. اور میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنا گورنر ہاؤس کی عمارت ہے نا, ان کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اس کی ایک ایک چیز کا مالک جو ہے وہ لوگوں کا پیسہ اور ہمارے عوام کا پیسہ ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں. جس چیز کا ہمیں حق حاصل ہے صرف وہی استعمال کریں. تو اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ میں گورنر صاحب سے پھر وعدہ کرتا ہوں, تھوڑی ہماری بھی مجھے لگتا ہے سستی رہی ہے, کوارڈینیشن کا تھوڑا گیپ رہا, ہم دوبارہ اس میں نیت کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد کوئی ہر مہینے آپ, اگر میں پاکستان میں ہوا تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں, آپ لوگ آئیں گے پھر بیان سننے کے لیے انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے ہوگا, اگر ہوگا تو پھر آپ کے لیے ہوگا. ہم ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایک ٹریننگ سیشن رکھیں گے. کبھی ہم نماز کا پریکٹیکل کریں گے, کبھی ہم اپنے مخارج ٹھیک کریں گے, کبھی حقوق العباد پر ہم بات کریں گے. اور آج میں نے قرآن کی ایک سورت کا واقعہ بیان کیا. یقین کریں اگر باری باری یہ سارے قرآنی واقعات ہم سن لیں اور اس کے میسج کو ایبزارب کر لیں تو پھر دیکھیں نور قرآن سے ہمارا سینہ کیسا منور ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک بہت پیاری دعا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے عرض کی, حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا کروں. کیا پیاری دعا نبی پاک نے تعلیم کی, آپ کو یاد بھی ہوگی, مل کر پڑھتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اچھا عربی دعا جب بھی پڑھے نا اس کا معنی یاد رکھیں. معنی کیا ہے, میننگز کیا ہے. اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی مجھے بھی معاف کر دے. کتنی پیاری دعا ہے. یہ آج رات آپ نے بہت بار پڑھنی ہے, لیکن اس میں ایک نکتہ ہے. میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ایسا ہی ہے نا, میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے اور میرے کبیرہ گناہ بھی معاف. سب کے دل میں یہی تمنا ہے نا, ہے. آپ نے معاف کر دیا سب کو. دل سے پوچھیں, میں کسی کو معاف نہیں کروں, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں تو بدلہ لوں گا. ہم نے تو بہت ساروں کے لیے پلان بنا کے رکھا ہوا ہے, مجھے موقع ملے میں تو اس کو نیچا دکھاؤں گا, میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. بس چانس نہیں مل رہا ہے, بس چانس مل جائے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. یعنی لوگوں کے لیے دل میں ریونج, اور اللہ سے تمنا کیا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. خود سوچے یہ کیسی تمنا ہے. مزہ پتہ ہے کیا ہے, آج کی رات بڑا دل کر لو. جس نے بھی ستایا نا آپ کو, جس نے بھی تکلیف پہنچائی ہے, آپ آج دل بڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو, اے اللہ میں بندہ ہوں, میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا, اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے. جب آپ اس نیت سے معافی مانگو گے نا, اور اگر واقعی آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے, آپ سے کسی کا حق تلف ہو گیا ہے, اس سے بھی معافی مانگ لو. ہاں, معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. معافی مانگو گے, اللہ دیکھ رہا ہے, وہ تم پر خاص رحمت کی نظر فرما دے گا. 1 منٹ اور لے لیتا ہوں آپ کا, تاکہ معافی والی بات اور سمجھ آ جائے. کہ ایک بار ایک بڑا گناہگار شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. وہ کہتا ہے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی. دوست نے کہا تو بڑا گناہگار تھا, تیری مغفرت کیسے ہو گئی. کہتا ہے بات یہ, ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا, اس میں نمک بہت زیادہ تھا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں بیوی کو اٹھ کے چانٹا ماروں, یہ کیا کیا تو نے کھانے میں. اچھا ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے جو یہ افطاری سحری میں کہانیاں کر رہے ہوں گے, آج نمک زیادہ ہے تو پکوڑے ٹھنڈے کیوں ہو گئے, تو شربت ٹھنڈا کیوں نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو, ہم نے کمپیوٹر سے شادی نہیں کی, بیوی سے شادی کی ہے. کبھی خود افطار میں اثر سے پہلے اثر کے بعد کچن میں جا کر دیکھیں اس بیچاری کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا کرو. اور ملازم سے غلطی ہو جائے تو بھی جناب الٹا سیدھا بول دیتے ہیں. تو اب وہ کہتا ہے مجھے غصہ تو بڑا آیا, مگر پھر خیال آیا کہ میں صبح شام اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, اللہ تو سزا نہیں دیتا مجھے, میری بیوی کی ایک مسٹیک ہے اور میں سزا دینے چل پڑا.
کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھانا کھایا، کام پہ چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے معافی، یہ ہے درگزر۔ ہو جاتی ہے غلطی انسان سے، یار آپ کے ملازم سے ہو گئی، آپ کی فیملی کے کسی بندے سے ہو گئی، ہر چیز کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، اور اللہ معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ آج تو ہے بھی معافی کی راہ۔ اللہ کرے کہ ہم معافی والے، درگزر والے بن جائیں، بڑا دل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا حل المشکلات، حل المشکلاتنا یا اللہ، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ، یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے گھر میں 27ویں شب ختم قرآن کی محفل میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ مانتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، مانتے ہیں ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، مگر میرے مالک تو فقط نیکوں کا مالک نہیں، تو گناہگاروں کا بھی مولا ہے۔ اے اللہ جن خوش نصیبوں کو ماہ رمضان میں تو نے بخش دیا، تجھے انہی خوش نصیبوں کا واسطہ ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اور آج معافی کی رات ہے، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے کریم مولا ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جس طرح رمضان میں نمازیں پڑھنے کا جذبہ دیا، ہمیں سارا سال نمازیں پڑھنے والا بنا دے، سارا سال گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے روزی دینے والے ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے مصیبتوں کو دور کرنے والے ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اولاد دینے والے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ اے اولاد کا سکھ دینے والے جن جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو اپنی اولاد کا سکھ نصیب فرما۔ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے کریم مولا ان کو ان کے گھروں میں اے اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار مبارک گھڑیاں ہیں، انہی گھڑیوں میں 27 رمضان کو تو نے ہمیں پیارا وطن پاکستان عطا کیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا اس نعمت پر۔ اے پروردگار ہمارے پاکستان پر خاص نگاہ عنایت فرما دے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، پاکستان کو مخلص حکمران نصیب فرما، ہم سب اہل وطن کو اپنے وطن کا خیر خواہ بنا دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہاتھ اٹھے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے آج ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ ہمیں کوئی
کوئی الگ الگ پریشانیوں میں لوگ موجود ہیں، اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری دکھوں کی رات کو خوشیوں کی صبح سے بدل دے، ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے، ہماری مدینہ منورہ سے دوری کی رات کو اے اللہ صبح طیبہ سے بدل دے، ہمیں اے اللہ بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، اسی سال حج ہم سب کا مقدر بنا دے، اے پروردگار ہمارے گورنر ہاؤس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں سب کے رزق حلال میں، سب کے کام کاج میں برکت عطا فرما، بالخصوص ہمارے گورنر صاحب کو اے درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی والدہ جو بیمار ہیں اے اللہ مقدس رات ہے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، ہمارے عمران بھائی اور گورنر صاحب کے جتنے ساتھی دن رات ہم دیکھتے ہیں اے اللہ کام کاج میں لگے ہیں اے اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما، ہم سب کو حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سب مل کر پڑھیں گے اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني، جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صلاۃ والسلام کے لیے ادب و شوق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے اعمال کی اصلاح